بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھیں مکے سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ آئیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا اور پوچھا، میری والدہ آئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، چھپ کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ صلہ رحمی میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنی کمائی سے رشتہ داروں کی مالی خدمت کرے، یا یہ کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، لمبی کی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، یعنی دوسرے کے اچھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحمی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ حضرت علی ابن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب کا علم حاصل کرو جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، اور ان پر نظر نہ کروں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہے اس کے لیے نہایت اعلیٰ درجے کا اجر و ثواب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہاں، جب اس کو سزا دے کر پاک صاف کر دیا جائے یا اس کو معاف کر دیا جائے تو جنت میں جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بعض رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کی زیادتیوں کو برداشت کر لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہی ہے تو گویا تم ان کے منہ میں گرم گرم راگ جھونک رہے ہو، اور جب تک تم اس خوبی پر قائم رہو گے تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے میں ان میں نفرت، بغض اور بہت سی برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگیں گے۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب بنیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو نہ ستایا کرو، ان کو عار نہ دلایا کرو، اور ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو صرف زبانی اسلام لے آئے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں اسے گھر بیٹھے ہی رسوا کر دیتے ہیں۔ حدیث کے پہلے جملے سے اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا منافق کا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔